اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ آپ نے ذی الحج کے آخری دنوں میں کرنا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مشکل سے مشکل پریشانی، مصیبت میں مبتلا ہیں۔ بہت ہی زیادہ مشکلات ان پہ آن پڑی ہیں اور مشکلات سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، لیکن مشکل حل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا صرف ایک دن عمل کرنے سے آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتوں سے نجات ملے گی، اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی، حاجات پوری ہوں گی، نیک دلی مرادیں پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ اتنے زیادہ آپ کو فائدے ہوں گے۔ ذی الحجہ کے آخری دن آپ کے پاس 13 سے 14 دن ابھی باقی ہیں۔ ان 13 سے 14 دنوں میں آپ رات کو بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور دن کے ٹائم بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اللہ کی رحمتیں جب بندے پر برستی ہیں تو بے بہا برستی ہیں۔ یاد رکھیں، جب بندے پر مشکلات آن پڑتی ہیں تو بندہ بس یوں ہی چاہتا ہے کہ فوراً مشکلات ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ بہت زیادہ جتن کرنے کے بعد، بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد اگر پریشانیاں، مصیبتیں ختم نہ ہوں تو پھر آپ اللہ کا یہ ذکر کریں، اللہ کا یہ ورد کریں، اللہ کے آگے دعائیں کریں، فریاد کریں، رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، عاجزی اختیار کریں۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ آپ کی مشکل منٹوں میں حل ہوگی، حاجات منٹوں میں پوری ہوں گی، تقدیر اور نصیب بدل جائے گا، مقدر چمک جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان پہ اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم نازل کرے تو وہ لوگ دعائیں ضرور مانگا کریں۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، دعائیں مقدروں کو چمکا دیتی ہیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے خاص مقصد کے لیے کریں، خاص مقصد میں کامیابی کے لیے کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ہر وہ کام میں کامیابی ملے گی جس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی۔ اللہ انسان کے لیے وہی کام کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم سے بہتر چھین لیا گیا ہے تو خدا تعالی ہمیں بہترین عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی ہوا کریں۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف آپ نے ایک رات یا ایک دن ہی کرنا ہے، چاہے آپ رات کو اس عمل کو کر لیں یا دن کو اس عمل کو کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس عمل کو کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع سجود چلے جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 1000 مرتبہ یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف کا ورد
ورد کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ نمبر 2 پہ جو طریقہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے گلی محلے کی کچھ بچیوں کو اکٹھا کر لینا ہے، یا آپ کے گھر میں زیادہ افراد ہیں تو آپ خود بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ گلی محلے کی یا بچیوں کو آپ نے بلا کے اجتماعی طور پہ آپ نے اکٹھے بیٹھ کے اس وظیفے کو کرنا ہے، یا 4-5 لوگ خود اکٹھا بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اکٹھے بیٹھ جانا ہے، یا اللہ یا لطیف کو 16,641 مرتبہ آپ سب نے مل کے پڑھنا ہے۔ آپ 10 لوگ بھی بیٹھ جائیں، 15 لوگ بیٹھ جائیں یا 7-8 لوگ بیٹھ جائیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے اکٹھے بیٹھ جانا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں ہر بندہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، یعنی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہر بندہ، جتنے لوگ موجود ہیں اتنے لوگ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد مل کر اپنے پاس تسبیحات رکھ لیں یا کوئی کاؤنٹر وغیرہ رکھ لیں، سب لوگ مل کر 16,641 مرتبہ یا اللہ یا لطیف کا ورد کریں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کریں، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو، اپنی مراد کو اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ مولا فلاں حاجت کے لیے، فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے ہم نے اس وظیفے کو کیا ہے، اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، مشکلات سے نجات دے، مولا ہم جو مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں عطا کر، فلاں مشکل سے نجات دے، فلاں پریشانی سے نجات دے، مولا ہمیں جو عطا کرنا ہے تو ہی عطا کرنا ہے، مولا ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے، مولا تیرے آگے ہی ہم نے گڑ گڑانا ہے، مولا ہماری دعاؤں کو سن لے، یا اللہ ہم جو بھی مانگ رہے ہیں اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں فوراً عطا کر، اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں تو مولا ایک ہی دن کے اندر اندر ہمیں بہترین عطا کر۔ اگر آپ کسی مشکل سے نجات پانے کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ مولا ایک ہی دن کے اندر اندر فلاں ہماری مشکل کو ختم کر دے، فلاں مصیبت کو ختم کر دے، فلاں پریشانی کو ختم کر دے، ہمیں امن و سکون عطا فرما، ہمارے گھر میں خوشحالیاں ہو جائیں، ہمارے گھر میں اپنی رحمتوں کا بسیرا بنا دے۔ اور جب آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو شیطان آپ کے گھر سے دور چلا جائے گا اور اللہ کی نورانی محلوق ایک جھرمٹ میں آئے گی، آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گی، آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارشیں ہوں گی۔ جب اللہ کی نورانی محلوق ایک جھرمٹ کی شکل میں آپ کے گھر میں آ جائے گی تو برکتوں کا بسیرا ہو جائے گا، امن و سکون بے بہا ہو جائے گا، آپ پھر جو مانگیں گے ابھی آپ نے منہ سے بات نکالی فوراً پوری ہو جائے گی۔ بس آپ اللہ کو اپنے سے دور نہ کریں، اللہ سے خود بھی دور نہ جائیں، ذکر الہی کیا کریں، اللہ کے ناموں کو ورد زباں بنا لیں، اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسیں گی، آپ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔